کیا ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک ہیں؟ کیا ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے؟ امریکہ آج پھر ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم سب کو آنکھیں دکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک ہیں؟ کیا ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے؟ یا پھر امریکہ آج پھر ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 میں ریمنڈ ڈیوس نامی امریکی شہری نے 2 پاکستانیوں کو دن دہاڑے قتل کیا اور اس کی مدد کے لیے آنے والی ایک گاڑی نے تیسرے شہری کو بھی قتل کیا۔ اس کے خلاف مقدمہ چلا تو ہماری حکومت کے، ہمارے حکمرانوں کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ امریکی دباؤ میں ان کے چہرے لال ہو گئے۔ جو پاکستان سے وفاداری کی باتیں کرتے تھے، انہوں نے پاکستان کے شہریوں کا کیس لڑنے کی بجائے ریمنڈ ڈیوس کا کیس لڑا، امریکی شہری کا کیس لڑا۔ عوام سڑکوں پر تھی، سراپا احتجاج تھی کہ ریمنڈ ڈیوس جس نے پاکستانیوں کو قتل کیا ہے اس کو سزائے موت دی جائے، لیکن حکومت نے ریمنڈ ڈیوس کا کیس لڑا، نہ کہ پاکستان کے شہریوں کا جو ان کو ووٹ دے کے اقتدار میں لاتے ہیں۔ حکمرانوں کی وجہ سے ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ پاکستان سے بچ نکلا اور امریکہ کی جولی میں جا گرا۔ آج ایک بار پھر ڈینیل پرل کیس میں وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہی پریشر نظر آ رہا ہے امریکہ کا۔ ڈینیل پرل کیس میں عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ نے ملزمان کو رہا کیا تو وفاقی حکومت امریکی پریشر کے بعد جو ہے وہ لڑکھڑانے لگی ہے، خوف زدہ ہو گئی ہے۔ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے، اپنی عدالت کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے اب فریق بننے جا رہی ہے وفاقی حکومت ڈینیل پرل کے لیے۔ تو ہمارے حکمرانوں سے یہ سوال ہے میرا کہ کیا آپ کو جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، تو کیا آپ کو امریکی شہری ووٹ ڈالتے ہیں یا پاکستان کے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں؟ جو لوگ آپ کو اقتدار تک، اس ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، آپ ان کا کیس لڑنے کی بجائے، ان کے اداروں کا ساتھ دینے کی بجائے آپ امریکی شہری کے لیے کیوں فریق بننے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو عدالت عظمیٰ پر اعتبار نہیں ہے؟ کیا آپ کو اپنی عدالتوں پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ ڈینیل پرل کے ساتھ جو ہوا اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر ان کا قتل ہوا انہیں انصاف ملنا چاہیے، لیکن سوال حکمرانوں سے ہے کہ وہ اس کیس میں فریق کیوں بننا چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کا شاہ محمود قریشی صاحب کو فون آیا اور ان کے پاؤں لڑکھڑانے لگے، جس کے بعد جو ہے وہ اب وفاقی حکومت امریکی شہری جو ایک جرنلسٹ ہے ڈینیل پرل، اس کے لیے جو ہے وہ اب کیس لڑے گی، اس کے کیس کی فریق بنے گی اور جو ملزمان رہا ہوئے ہیں ان کو سزائے موت جو ہے وہ دلوانے کی پوری کوشش کرے گی تاکہ امریکہ بہادر جو ہے وہ اس میں خوش ہو جائے۔ اسی بارے میں آج گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے میں نے سوال پوچھا تو ان کا کیا جواب تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کی بڑی گہری نظر ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پولیٹکس پہ۔ ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانیوں کو مارا اور ہماری جو اس وقت جو حکمران تھے انہوں نے پاکستانیوں کا کیس لڑنے کی بجائے ریمنڈ ڈیوس کا کیس لڑا اور اس کو اٹھا کے امریکہ کی جولی میں ڈال دیا۔ اب ڈینیل پرل کیس کا فیصلہ عدالت عظمیٰ نے دیا ہے اور ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس پہ امریکہ بہادر کا اتنا پریشر ہے کہ وہ اپنے عدالت کا ساتھ دینے کی بجائے، اداروں کا ساتھ دینے کی بجائے فریق بن گئی ہے اس کیس میں ڈینیل پرل کو انصاف دلانے کے لیے۔ تو کیا ہمارے حکمران جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے شہریوں اور اداروں کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے امریکہ کے مفاد کو زیادہ ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں، میں عرض کروں آپ کو کہ یہ بہت ہی مشکل سوال آپ نے کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ قومیں اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی رکھ سکتی ہیں، وہ قومیں دنیا میں اپنی انٹیگریٹی اور اپنا نام پیدا کر سکتی ہیں جو قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہماری آج ہم ایٹمی طاقت ہیں، اگر ہم معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو ہمیں کسی کی نہ نوکری کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، بیہائنڈ دا سینز ہوتے ہیں، حکومتوں کے دبائے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ میرا تو اس بات پہ ایمان ہے کہ میں تو رول آف لاء پہ بلیو کرتا ہوں، اور دعا کریں کہ پاکستان معاشی طور پر اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم سب کو آنکھیں دکھائیں۔ اچھا، بالکل دیکھا آپ نے کہ گورنر پنجاب جو وفاق کے نمائندے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک معاشی طور پر مستحکم ہوتے ہیں ان کی خارجہ پالیسی آزاد ہوتی ہے، اور دعا کریں کہ ایسا وقت آئے کہ ہم بھی کسی کو آنکھیں دکھا سکیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکمران اتنے کمزور ہیں جن کو ہم الیکٹ کر کے ایوانوں تک پہنچا رہے ہیں، وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے، ہم کسی کے تابع ہیں، اور انٹرنیشنل جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کچھ پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہماری خارجہ پالیسی امریکہ کے تابع ہے، ہم آزاد اور خود مختار ملک نہیں ہیں، تو پھر دوستو آپ سوچیں کہ جن لوگوں کو آپ ووٹ ڈالتے ہیں، جن کو آپ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، وہ آپ کی آواز بن رہے ہیں یا نہیں۔ گورنر صاحب نے اپنے اسی جو جواب ہے اس میں فرمایا کہ جب وہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن تھے تب انہوں نے برطانوی شہری کے لیے یہ کیس لڑا، اور امریکہ کے حوالے برطانوی شہری کو جو ہے وہ نہ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے کوششیں کیں، جس کی ان کو کامیابی ملی، اور جو برطانوی شہری تھا اس کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا گیا۔ کیا وہ پاکستانی شہری کی آواز نہیں بن سکتے؟ پاکستانی اداروں کی آواز نہیں بن سکتے؟ وہ کیوں امریکہ سے اتنا ڈرتے ہیں؟ اگر وہ برطانیہ میں رہ کے برطانوی شہری کی حیثیت سے برطانوی حکومت کی جو ہے وہ مدد کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، تو آج پاکستانیوں کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے انہیں کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟ تو یہ وقت ہے، اس وقت آپ کو دیکھنا چاہیے۔ حکمرانوں سے یہ سوال ہے، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے ہم گرین پاسپورٹ کو عزت دلوائیں گے، یہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہے، یہ ہمارے اداروں کی عزت ہے، یہ ہمارے شہریوں کی عزت ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنا ڈرتے ہیں امریکہ سے یا دوسرے ملکوں سے کہ آپ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنے شہریوں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے۔ باتیں تو بہت سی ہیں حکومت کے خلاف کرنے کے لیے بھی، ان کے حق میں کرنے کے لیے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کسی کے خلاف بات کی جائے، کسی کے حق میں بات کی جائے۔ یہ کیس آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے، آپ اس پہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، کیا جو ہم چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیا پاکستان کو جہاں پہ ہونا چاہیے وہ وہاں پہ ہے، کیا فرق ہے ماضی کی حکومت میں اور موجودہ حکومت میں۔ ماضی کی حکومتیں بھی یہی کرتی رہیں، موجودہ جو ہمارے لیڈر عمران خان ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ جو دعوے کرتے تھے گرین پاسپورٹ کی عزت دلوانے کی، جو دعوے کرتے تھے ملک کی وقار بڑھانے کی، آج آپ کا ملکی وقار جو ہے وہ کس طرح سے بڑھایا جا رہا ہے، کس طرح سے امریکہ کا پریشر جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کیس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حکمران ہمارے لیے وہاں پہ موجود ہیں ایوانوں میں، یا پھر کسی اور ملک کے لیے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔